تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پر۔ تلنگانہ کے وزیر سیاحت وی سرینواس گوڑ نے حیدرآباد کے تمام پب اور بار سے سختی سے کہا کہ وہ اپنے احاطے میں منشیات کی اجازت نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہدایت پر عمل کریں یا شہر اور ریاست چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کسی کو نہیں بخشے گی اور اگر ضرورت پڑی تو حکومتی حکم جاری کر کے سب کچھ بند کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آمدنی سے زیادہ ریاست کا نام اور ساکن کے لیے اہم ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہفتے کو ایک اجلاس میں کیا۔ یہ اجلاس حیدرآباد میں منشیات کی حالیہ پکڑ دھکڑ کے پس منظر میں منعقد ہوا۔ 3 اپریل کو پولیس نے ریڈسن بلو ہوٹل میں پڈنگ اور منک پب پر چھاپہ مارا۔ 148 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ تینوں کمشنریٹ حیدرآباد، سائبرآباد اور رچاکنڈا میں ریسٹورانٹوں سے منسلک شراب اور تاڑی کی دکانیں اور بار اتوار کو راما نومی کے تہوار کی وجہ سے بند رہیں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ تمام الکوحل کی دکانیں بشمول ستارہ ہوٹلوں اور رجسٹرڈ کلبوں میں بار کو چھوڑ کر سہ-رخی کمشنری علاقے میں تہوار کی وجہ سے اتوار کی صبح 6 بجے سے پیر کی صبح 6 بجے تک بند رہیں گی۔ کسی ملزم کی ذاتی آزادی کو احتیاطی حراست کی قربان گاہ پر محض اس لیے قربان نہیں کیا جا سکتا کہ ایک شخص مجرمانہ کارروائی میں ملوث ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس نے سینکڑوں نوکریوں کو دھوکہ دینے کے الزام میں ایک شخص کے خلاف تلنگانہ حکومت کی نظر بندی کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ خواہش مند عدالت عظمیٰ نے کہا کہ امن و امان کی خلاف ورزی کا محض خدشہ عوامی نظم و نسق کو بری طرح متاثر کرنے کے معیار کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور سوریہ کانت کی بینچ نے قبول کیا کہ نظر بند کے خلاف الزامات کی نوعیت سنگین ہے، لیکن مشاہدہ کیا کہ نظر بندی کا حکم 1986 کے تلنگانہ ایکٹ کے تحت بغیر کسی درخواست کے پاس کیا گیا تھا۔ وی ہنمنت راؤ، سابق راجیہ سبھا رکن اور کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر نے ہفتے کو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کے عہدیداروں کی رنجی کرکٹر بھوگی شروانی کے مکان کو گرائے جانے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ GHMC کے عہدیداروں نے پرانی عمارتوں اور تعمیرات کو نظر انداز کیا، شروانی کو جلدی میں نوٹس جاری کیا اور اس کے مکان کو منہدم کر دیا۔ بعد میں اس نے GHMC کمشنر سے بات کی اور اس کے گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اتوار کو صبح 11 بجے سے شروانی کے گھر پر دھرنے پر بیٹھیں گے اور ریاست کی تمام اسپورٹس ایسوسی ایشنوں سے کہا کہ وہ آئیں اور اس مقصد کی حمایت کریں۔ TPCC سیکریٹری شمبھولا سریکانت گوڑ، افسر یوسف نرسنگ راؤ مہندر اور دیگر نے دورہ کیا۔ تلنگانہ کے سیاحت اور ایکسائز کے وزیر وی سرینواس گوڑ نے حیدرآباد میں شراب خانوں اور شراب خانوں سے کہا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے احاطے میں منشیات کی اجازت نہ دیں یا حیدرآباد اور ریاست چھوڑ دیں۔ ہم کسی کو نہیں بخشیں گے، ضرورت پڑی تو حکومتی حکم جاری کر کے سب کچھ بند کر دیں گے۔ یہ آمدنی کے بارے میں نہیں ہے، لیکن ریاست کا نام اور ساکھ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے ہفتے کو ایک میٹنگ میں کہا۔ یہ میٹنگ منشیات کے حالیہ پکڑے جانے کے پس منظر میں منعقد کی گئی تھی، جہاں حیدرآباد پولیس نے ریڈسن بلو ہوٹل کے ایک پب پر چھاپہ مارا تھا۔ 3 اپریل کی اولین ساعتوں میں پولیس نے پڈنگ اینڈ منک پب پر چھاپہ مارا اور 148 لوگوں کو حراست میں لیا، جن میں کئی سیاستدانوں اور اداکاروں کے رشتہ دار بھی شامل تھے، اور پب کے مینیجر مہادھرم انل کمار اور پب کے شرکت داروں میں سے ایک ابھیشیک وپلا کو گرفتار کیا۔ دیگر ملزمان ارجن ویرماچنی اور کرن راجو مفرور ہیں۔ بومائی تمل ناڈو اور تلنگانہ کے وزراء کے تبصروں کا جواب دے رہے تھے، جنہوں نے کرناٹک کو بری روشنی میں پیش کر کے سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی کوشش کی۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومائی نے جمعہ 8 اپریل کو تلنگانہ اور تمل ناڈو کے وزراء پر تنقید کی کہ وہ ریاست کو خراب روشنی میں پیش کر کے سرمایہ کاروں کو اپنی ریاست سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پڑوسی ریاستوں کے وزراء کی طرف سے کیے گئے تبصرے مایوسی سے پیدا ہو رہے ہیں، نہ کہ اچھے ذائقے میں۔ سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے دوسری ریاستوں کو نیچے رکھنا ایک بری مثال قائم کرتا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، انہوں نے کہا۔ تلنگانہ کے نلگونہ میں ہفتے کو ایک بس حادثے کا شکار ہونے کے بعد 6 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا
جب بس مبینہ طور پر باپٹلہ کی طرف جا رہی تھی۔ تقریباً 3:30 بجے اورنج ٹریولز کی ایک بس جس کا نمبر AP 16TJ 4953 تھا، حیدرآباد کوکٹ پلی سے 28 مسافروں کے ساتھ باپٹلہ کی طرف آ رہی تھی جب یہ بس ودائی ٹاؤن شپ میرال گوڑا کے سامنے پہنچی۔ نلگنڈا کی سپرنٹینڈنٹ پولیس ریما راجیشوری نے کہا، بس ڈرائیور DSKل راجا جو چنئی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اپنی گاڑی کو تیز رفتاری اور لاپرواہی سے چلایا اور بس گر گئی اور پلٹ گئی۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس جائے حادثے پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ 17,000 پر مشتمل حیدرآباد سٹی پولیس سری راما نومی تہوار اور اتوار کو شہر بھر میں نکالے جانے والے جلوسوں کے سلسلے میں شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے میدان میں موجود ہوگی۔ حفاظتی اقدامات میں ڈرون گشت اور سینئر پولیس اہلکار موٹر سائیکلوں پر گھومنا شامل ہے۔ یہ تہوار ہندوؤں کے سبب سے اہم تہواروں میں سے ایک ہے کیونکہ یہ بھگوان رام کی سالگرہ کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر سری راما نومی کمیٹی کی جانب سے منگل ہاٹ کے سیتا رام باغ مندر سے ہنومان ویام شالا تک ایک بڑا جلوس نکالا جائے گا جو تقریباً 6.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گا۔ جلوس تقریباً 11 بجے شروع ہوگا اور رات 10 بجے کے قریب اختتام پذیر ہوگا۔ سینئر IPS افسر رشمی شکلا کے خلاف غیر قانونی فون ٹیپنگ کیس کی تحقیقات کر رہی ممبئی پولیس نے سنیچر کو شیو سینا کے MP سنجے راوت کا بیان ریکارڈ کیا۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ راوت کا بیان کولابا پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے ایک گواہ کے طور پر مرکزی ممبئی میں شیو سینا کے ترجمان سامنا کے دفتر میں ریکارڈ کیا۔ اس سلسلے میں انہیں نوٹس بھیجے جانے کے ایک دن بعد اہلکار نے بتایا۔ اہلکار نے کہا کہ راوت کا فون مبینہ طور پر 2019 میں ریاستی انٹیلی جنس ڈپارٹمنٹ نے 2 بار ٹیپ کیا تھا جس کے سربراہ شولا تھا۔ جب ریاستی اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد سینا NCP اور کانگریس پر مشتمل MVA حکومت کی تشکیل کے بارے میں بات چیت جاری تھی۔ اس سے قبل ممبئی پولیس نے اس معاملے میں نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے رہنما ایکناتھ کھڑگے کا بیان ریکارڈ کیا تھا کیونکہ اسی مدت کے دوران ان کا فون بھی مبینہ طور پر ٹیپ کیا گیا تھا۔ مہاراشٹر کے وزیر داخلہ دلیپ والسے پاٹل نے گزشتہ ماہ دعویٰ کیا تھا کہ 2015 اور 2019 کے درمیان 4 منتخب نمائندوں کے فون اس آڑ میں ٹیپ کیے گئے تھے کہ وہ منشیات فروش ہیں۔ تلنگانہ کے بھینسا میں اتوار کو ہونے والی رام نومی شوبھا یاترا کے لیے سیکورٹی کی وسیع انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے جمعے کے روز پولیس کو نرمل ضلع کے بھینسا میں شوبھا یاترا کی اجازت دینے کی ہدایت کے ساتھ پولیس کے اعلیٰ افسران پرامن جلوس کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی انتظامات کرنے میں مصروف تھے۔ ہائی کورٹ نے منتظمین کو کچھ سواروں کے ساتھ اجازت دے دی۔ جسٹس کنیگنتی للیتا نے کہا کہ شوبھا یاترا صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے کے درمیان ہونی چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ منتظمین پولیس کے طے کردہ راستے پر چلیں اور ان کی طرف سے عائد کردہ شرائط کی بھی پابندی کریں۔ منتظمین نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا جب پولیس نے انہیں کچھ فرقہ وارانہ حساس علاقوں سے جلوس کے گزرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ فی الحال کے لیے خبرنامہ اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہنچے۔ گردوں کے مریضوں اور ڈائلسس پیشنٹس کے لیے خوشخبری۔ بیویل ہربل ہیلتھ کیئر GMP اپروو اور ISO سرٹیفائیڈ 100% ہربل، نو سائیڈ افیکٹ۔ ملک و بیرون ملک ہزارہ مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ بیویل ہربل ہیلتھ کیئر میں جڑی بوٹی کے تمام امراض جیسے ہر طرح کا کینسر، TB، گردے اور پتے میں پھتری، ایڈس، برین ٹیومر، دل کی نالیوں کا بند ہو جانا، لیور کے امراض، تھائرائیڈ، بواسیر، ڈائبٹیز، جنسی امراض، جوڑوں کا درد، فالج کے علاوہ دیگر امراض کا مکمل اور زنانہ مریضوں کے لیے علیحدہ لیڈی ڈاکٹر کی بھی سہولت ہے۔